معزز سامعین، حاضرین، سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا کنزی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش فرمایا، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں آخری کتاب اور قیامت تک لاجواب قرآن کریم فرقان حمید کو ہم میں نازل فرمایا، اور جس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، وہ رات بھی بڑی عظمت والی، اور جس ذات پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا وہ ذات بھی بڑی عظمت والی، اور جس امت پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تحفہ پیش فرمایا وہ امت بھی بے مثال ہے، لاجواب ہے۔ یہ دین کے اندر گھٹاؤ بڑھاؤ قیامت تک نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی کی دخل اندازی دین اسلام میں اللہ کو منظور ہے۔ کوئی اسلام کے اندر کسی طرح سے ٹانگ نہیں اڑا سکتا، کیونکہ یہ دین ناقص نہیں، یہ دین مکمل ہے، اور یہ ایسا مکمل ہے کہ تاجدار عالم، سید عالم، فخر کائنات، وہ نبی جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ، وہ رضا ارشاد فرماتے کہ ہمارا نبی ایسا نبی کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اور سب نبی آسمانوں پہ ہی رہ گئے، عرش اعظم پہ پہنچا ہمارا نبی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آخری اپنی زندگی کا حج فرما رہے ہیں،
آخری حج ہے یہ، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، یہ آخری حج ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حج جو فرما رہے ہیں 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ اکرام کے ساتھ حج فرما رہے ہیں۔ اسی میدان عرفات میں اللہ کی طرف سے ایک تمغہ ملا، اللہ کی طرف سے ایک سٹی ملی، اللہ کی طرف سے ایک سند ملا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مژدہ جاں فضا سنایا، محبوب الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب آج یہ دین اسلام قیامت تک کے لیے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ ذرا زور سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ نہیں، اپنی آواز پوری نکالو، کہہ دو یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل فرما دیا، اب قیامت کے دن، قیامت تک نہ کوئی اس کے اندر بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم کا صحرا اس دین کو حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ اب قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے جس کے گلے میں اسلام کا پٹا ہوگا، جس کے زبان پر کلمہ طیبہ ہوگا، جس کے دل میں محمد مصطفیٰ کا سودا ہوگا، اور جس کی پیشانی میں سجدہ خداوندی ہوگا، اسی دین کے ماننے والوں کو قیامت میں نجات ہے۔ اور پھر اپنی پسند کی سٹی دے دی۔ ایک چیز ہوتا ہے پسند کرنا، اور اس پسند کے اوپر گارنٹی دینا، جناب یہ پین لیتے جائیے، آپ پین لیتے جائیے، یہ پین ٹوٹے گا نہیں، خالی ریفل بدلنی پڑے گی، بیسٹ کمپنی ہے، آپ اس کو لیتے جائیے، آپ یاد کریں گے، جب جب چلائیں گے یاد کریں گے۔ یہ پین ایسا پین ہے کہ جو چلتا ہے تو چلتے رہتا ہے، رکنے کا نام نہیں لیتا، یہ گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بھی گارنٹی لی ہے۔ ذرا جوانوں پیار بھری آواز نکالو، اللہ، یہ دین کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے۔ کیا لیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے، اور یہ دین اسلام یہ وہ اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اسلام ہم کو پسند ہے، یہ اسلام ہم کو پسند ہے، اور قیامت تک کے لیے اسلام کے ماننے والوں کو مژدہ دیا کہ جو کوئی بھی اسلام میں داخل ہوگا، جو اسلام کو فالو کرے گا، جو اسلام پہ چلے گا، اللہ فرماتا ہے کہ ہماری رضا اور میرے محبوب کی رضا اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام ہم پہ نازل فرما دیا ہے۔ اسی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹاپک رکھی ہے، اور جس کو بار بار ارشاد فرمایا ہے۔ ایک دفعہ کہہ دیتا کافی ہو جاتا، لیکن نہیں، اس آدیش کو، اس ٹاپک کو بار بار الگ الگ سپاروں میں، الگ الگ اینکل سے، الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس کا ایک ٹکڑا ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرات، اکثر و بیشتر ہم نے قرآن کریم کے اندر یہ دیکھا ہے کہ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، اکثر و بیشتر پورے قرآن کریم کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد فوراً جو حکم دوسرا جو نافذ کرتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میرے بندے میری عبادت تو کر ہی رہے ہو، لیکن ساتھ ساتھ میرا حکم بھی یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کا وفادار بن جاؤ، ماں باپ کے وفادار بن جاؤ۔ ماں باپ کے سامنے تیری آواز بلند نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کرسی ہے، ماں باپ موجود ہیں، تم بھی موجود ہو،
تو تمہارے لائق بیٹا کا یہ کام ہے کہ خود ان کے قدموں پر بیٹھے اپنے ماں باپ کو اونچائی پر بیٹھائے۔ جب ماں باپ کا کوئی حکم خلاف شرع نہ ہو تو اپنی اچھا کو ماں باپ کے اچھا پر قربان کرنا یہ اسلام ہے۔ اور ماں باپ کے جو وفادار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی نبی ہیں اور کلیم اللہ کا آپ کا خطاب ہے۔ بعد مرگ، موت کے بعد برسوں آدمی قبر میں رہے گا، اس کے بعد میدان محشر کا، اور اس کے بعد پھر فیصلہ جنت دوزخ کا ہوگا۔ تب وہ جنت کا جو معاملہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں کلیئر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے، مولا کیا تو نے مجھے نبی نہیں بنایا؟ کہا بے شک میں نے تجھے نبی بنایا ہے۔ مولا کیا تو نے مجھے رسول نہیں بنایا؟ کہا بے شک تجھے رسول بنایا ہے۔ مولا کیا تو نے مجھے کلیم اللہ کا خطاب نہیں دیا ہے؟ کہا بے شک میں نے تجھے کلیم اللہ کا خطاب دیا ہے۔ کلیم اللہ کا مطلب انڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے والا، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے والا، جیسی طبیعت ہو ویسی بات کرنے والا، جب چاہے جس وقت چاہے کوہ طور پر آ جائے اور بات کر لے۔ کہ کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، بولو۔ اللہ نے فرمایا بولو۔ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا مولا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ زور سے بولو۔ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، جن کا خطاب کلیم اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا پوچھ رہے ہیں؟ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ اللہ چاہتا تو فرما دیتا اے میرے کلیم یہ تو بات جنت کی ہے، جب آؤ گے دیکھ لو گے، یہ تو ہولڈ ورک ہے، یہ کام ہے جس پہ رکا جا سکتا ہے، آپ جنت میں دیکھ لینا۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے استغاثے کو رد نہیں فرماتا ہے۔ جب ایک کلیم کی خواہش کو رد نہیں فرمائے گا تو اپنے حبیب کی خواہش کو کیسے رد فرمائے گا؟ موسیٰ کیا بات ہے؟ کہ میں اس سے دنیا ہی میں ملنا چاہتا ہوں، جو میرا جنت میں ساتھی ہوگا میں اس کو دنیا میں ملنا چاہتا ہوں۔ کہا فلاں شہر ہے، اس کے فلاں محلے کے اندر ایک چھوٹی سی دکان ہے، گوشت کی دکان ہے، وہ قصائی تیرا جنت کا ساتھی ہوگا۔ قصائی جنت کا ساتھی ہوگا۔ اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ کسی پیشے والے کو آپ نیچی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ بہت مشہور کرتے ہو نا، اجڑی گوشت نہیں قصائی دوست نہیں، اجڑی گوشت نہیں قصائی دوست نہیں۔ یہ شیخی بالی باتیں جو ہے اس کو دفن کرو، اس سے غرور ٹپکتا ہے اور اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ موسیٰ فلاں شہر کے فلاں محلے میں فلاں دکان پر فلاں نوجوان وہ تیرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ لوکیشن دے دیا گیا، لوکیشن پر آپ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی، بھائی 1 کلو دے دو، کاٹا تولا 1 کلو دیا، پیسہ لیا رکھا، 2 کلو دے دو، 500 گرام دے دو، 100 گرام دے دو۔ صبح سے لے کر شام تک موسیٰ علیہ السلام یہی دیکھتے رہے۔ دیکھا یار اس کے اندر کوئی ایسی نیکیاں تو نہیں نظر آ رہی، پھر یہ جنت میں میرا ساتھی کیسے ہوگا؟
آخر ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں میرا ساتھ لکھا ہے؟ آخر کون سا ایسا عمل ہے؟ صبح سے شام ہو گئی، اب دکان بند کرنے کا وقت آ گیا ہے، کوئی اعمال ایسا نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پیغمبر کا ساتھ اس کو دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حیرانی ہوئی۔ جب دکان بند کرنے لگا، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نوجوان میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا میری میزبانی کر سکو گے؟ کہا حضور شوق سے۔ ابھی وہ نوجوان جانتا نہیں کہ یہ کون ہے، ابھی نوجوان یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے قبول ہے۔ آئے، گھر گئے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اپنی چاقو چھری کو، وہ تھیلے کو ایک کنارے میں رکھا، مہمان سے کہا آپ یہاں پہ بیٹھ جائیے۔ میں گھر میں جیسے داخل ہوتا ہوں، سب سے پہلے وہ کام کرتا ہوں، پھر اپنے بیوی بچے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اس سے پہلے نہیں۔ حضرت علامہ الشاہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے تھیلا رکھا اور پہنچ گیا کچن میں، ایک روٹی دودھ کے اندر توڑی، توڑنے کے بعد اس کو بالکل سافٹ کیا، اور بالکل جب سافٹ ہو گیا تو اپنی زبان پہ اس روٹی کے ٹکڑے کو رکھا، اور ایک کھوٹی میں لٹکی ہوئی تھیلی ہے اس کو نیچے اتارا، اس کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس نے اپنے گود میں لیا۔ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی عورت ہے جس کو اس نوجوان نے گود میں لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب تعجب ہو رہا ہے، اور اب اشتیاق بڑھ رہا ہے کہ آگے کے نتائج کیا ہوں گے، آگے کے مناظر کیا ہوں گے، اس فکر میں آپ کوشاں ہے۔ اب تھیلی کو اتار کر گود میں لیا، اور گود میں رکھنے کے بعد اپنے زبان پہ وہ ڈالا ہوا روٹی کے ٹکڑے کو اس کے منہ میں ڈالنا شروع کیا، اور جیسے منہ میں ڈالنا شروع کیا تو دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت کھانا شروع کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بغور دیکھ رہا ہوں۔ اب جب چند لقمے کھا لیے، بوڑھے کی خوراک کیا ہوتی ہے اور بچے کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ اب جب چند لقمے کھا لیے اس کے بعد جو ہے اس نے واپس تھیلے میں رکھا اور کھوٹی میں ٹانگ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درمیان دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان کھلا رہا ہے اور وہ کھا رہی ہے، کھلا رہا ہے وہ کھا رہی ہے۔ جب وہ کھا چکی تو ہاتھ کا ایک چھوٹا سا اشارہ کیا، یعنی بس میرے پیٹ بھر گئے، اور پھر اس نے اپنے دھیرے سے ہاتھ کو اٹھایا اور آسمان کی طرف اپنے نگاہ کو بلند کی اور دعا کی، میرے مولا میرا بیٹا بہت لائق ہے، میرے بیٹے نے میری بہت خدمت کی ہے، اے اللہ مجھ بوڑھی ماں کی دعا کو میرے بیٹے کے حق میں قبول فرما، کہ جب میرا بیٹا مرے، میدان محشر میں اٹھایا جائے اور جنت میں جانے کا وقت ہو، تو اللہ مجھ بوڑھی ماں کی دعا کو میرے بیٹے کے حق میں قبول فرما، کہ جب میرا بیٹا جنت میں جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بن کر جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بن کر جائے۔ میرے نوجوانوں، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہی، فوراً وہاں سے دوڑے اور اس بوڑھی کے کان پر، اس بوڑھی کے ہونٹ پر اپنے کان کو رکھ دیا، اور سماعت فرما رہے کہ بوڑھی دعا کر رہی کہ اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مچل گئے، کہا نوجوان صبح سے لے کر شام تک تیری کوئی ایسی نیکیاں میں نے نہیں دیکھی کہ تو جنت میں میرا ساتھی بن سکے، لیکن دیکھ تیری ماں کی دعا ہے، اللہ نے قبول فرمایا۔ میں اس امت کا نبی موسیٰ کلیم ہوں، میں نے خواہش کی تھی کہ جنت میں کون ساتھی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے تیرا پتہ بتایا، تیرے اندر کوئی اعمال نہیں، لیکن ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں میرا ساتھی فرمائے گا۔ اب ذرا خیال فرمائیے، اعمال اس لائق نہیں ہے
اعمال اس لائق نہیں کہ بخشا جائے، لیکن ماں کی دعا ہے، ماں کی دعا ہے، ماں کی دعا ہے۔ ایک ماں نے دعا مانگی، اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اس بوڑھی ماں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کہا بیٹے یہ بتا کہ تو تھیلی میں کیوں لٹکایا ہے؟ کہا بڑھاپے کی وجہ سے ان کی جتنی ہڈیاں ہیں وہ سب سافٹ ہو چکی، نرم ہو چکی، اگر یہ پلنگ پہ سوئیں گے تو ان کی ہڈی چکنا چور ہو جائے گی، اس لیے ان کو آرام تھیلی میں ملتا ہے، جیسے بچے کو پالنے کے اندر جھولے کے اندر آرام ملتا ہے۔ تو اس لیے ان کے آرام کی خاطر میں اس کو کھوٹی پہ لٹکاتا ہوں، اور جب ان کے کھانے کا وقت ہوتا ہے تو میں کھانا کھلاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نوجوان خوش ہو جا کہ تیری ماں کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ ذرا سوچ میرے پیارے، ایک ماں کو روٹی کھلانے سے موسیٰ علیہ السلام جیسا ساتھی ملتا ہے۔ اگر تو اپنے ماں باپ کا وفادار بنے گا تو بول اللہ کی کتنی رحمتیں تم پر نازل ہوگی، اللہ کی کتنی عنایتیں تم پر نازل ہوگی۔ لہذا آخری بات، جب گھر سے چلو اگر ماں باپ زندہ ہے، جب گھر سے چلو، جب گھر سے چلو ماں باپ زندہ ہے تو ماں باپ کے ہاتھ کو چوم کے چلو، ماں باپ کے قدم کو چوم کے چلو۔ ایک عادت بنا لو، ایک طریقہ بنا لو۔ ماں اگر اجازت ہو تو میں نکلوں، ماں کی دعا ساتھ لے کر چل، انشاءاللہ راستے میں ہمالیہ جیسا پہاڑ بھی کوئی مصیبت کی شکل میں کھڑا ہوگا، ماں کی دعا سے اللہ تعالیٰ تیری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آخری بات، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے اے کلیم سنبھل سنبھل کے قدم رکھنا، پہاڑ بہت بلند ہے، ایسا نہ ہو کہ پھسل جاؤ۔ موسیٰ کلیم اللہ نے چند بار اللہ کا ارشاد سنا، عرض کی مولا آج سے پہلے تو نے کبھی ایسا نہیں فرمایا، آج تو کیسے فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کلیم جب تو گھر سے نکلتا تھا نا تو تیری ماں دعا کرتی تھی، آج تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ سنبھل سنبھل کے قدم اٹھانا۔ جب تم گھر سے چلتے تھے تو ماں کی دعائیں تمہاری رکشا کرتی تھی، اور وہ دعا کرتی تھی اللہ میرا کلیم جلالی ہے، اگر آواز بلند ہو جائے تو معاف کر دینا اور اپنی بارگاہ میں خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دینا۔ اس دعا کی وجہ سے تم کوہ طور پر آتے تھے، آج تیری ماں دنیا میں نہیں ہے، لہٰذا آج میں تجھے آدیش دے رہا ہوں سنبھل سنبھل کے آنا۔ کیا مطلب؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ نوجوان اگر نیکی کمی ہوگی، اگر نیکی کی کمی ہوگی پرواہ مت کر، اگر ماں باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے، اگر ماں باپ راضی ہے تو اس کا رسول راضی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب مہینے کی تنخواہ ملے نا، تنخواہ ملے نا تو سب سے پہلے لا کے اپنے باپ کے جیب میں ڈال دینا، مانگنے کی ضرورت نہ ہو، اپنے ماں کے جیب میں ڈال دینا، مانگنے کی ضرورت نہ ہو۔ جس دن تیری ماں تیرا باپ تجھ سے سوال کرے تو سمجھ جانا تو بہت بڑا بے غیرت ہو چکا ہے، تجھے غیرت نہیں ہے۔ ماں باپ اور تمہاری بارگاہ میں سوال کرے نہیں، تم اور تیرا سارا مال ماں باپ کے بارگاہ میں خدمت کے لیے پیش ہو جائے۔ ماں باپ کو لب کھولنے سے پہلے ان کی خواہش پوری کرنا۔ دیکھ اگر ماں باپ کی رضا حاصل ہے تو اللہ تیری ہر عبادت کو قبول فرمائے گا، ہر سجدے کو قبول فرمائے گا، ہر نیکیوں کو قبول فرمائے گا۔ اور اگر کسی شامت اعمال کی وجہ سے دوزخ کے اعمال ہوں گے تو بھی ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تیری بخشش فرمائے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔